مصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم. کیا بس یہ لوگ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفهم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑے گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا ہی فضل عطا فرمایا۔ یا جبال اوبی، پہاڑوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں اوبی معہو، تم داؤد کے ساتھ ہی گنگناؤ، والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی تسبیحات پڑھیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو بڑا ہی نرم کر دیا۔ اَنِ اعْمَلْ، یہ کہ تو بنا، سابغات، زرہ وغیرہ کو، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اس کی کڑیوں کو اندازے کے مطابق صحیح صحیح بنا۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم نیک عمل کرتے رہو، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، بے شک ہم تمہارے عملوں کو دیکھنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کفار کو، مشرکین کو دلائل دیے، پہلے اپنے رب ہونے کے، پھر قرآن اللہ کی صفت اور قرآن ہونے کے، کلام ہونے کے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اپنے اوپر، نیچے، دائیں بائیں ہر دیکھتے نہیں ہیں؟ پچھلی آیت میں اپنی تخلیق یعنی قیامت کے دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے کہ قیامت کو کیسے اٹھ سکتے ہیں جب ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کا سارا نظام، سارا سسٹم ایک اللہ اکیلا چلا رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو زمین میں دھنسا دے، قارون کی طرح آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کے ان کے اوپر گرا دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ تو اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے مثالیں بیان فرمائی بھی، قارون کو زمین میں دھنسا دیا، زلزلے آتے ہیں، بجلی آسمانوں سے گرتی ہے، بے شمار قوموں کو زمین میں دھنسایا گیا، ان پہ آگ برسائی گئی، آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جب اللہ کر سکتا ہے تو کیا انسان کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، عقل مند انسان سمجھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں عبرت اور نشانی صرف اس بندے کے لیے ہے جو اپنے رب پہ رجوع کرنے والا ہے، اپنے رب کی بات کو ماننے والا ہے، وہ انکار ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہو جانا ہے، جو سسٹم بنایا ہے وہ چلتا رہنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونے والا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ان دو آیتوں میں ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑا ہی فضل عطا فرمایا۔ اس فضل میں کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی تھی، اور جب زبور پڑھتے تھے تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز تھی بڑے غور سے سنتی تھی۔ پہاڑ جو ہیں ان کی گنگنانے کی آواز آتی تھی، اللہ نے حکم دیا ہوتا پہاڑوں کو، اللہ جسے چاہے بلا دے، جسے چاہے زبان دے دے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شیر نے بول کر کہا تھا، جانوروں نے بول کے گواہی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، ایسے پہاڑ بولتے تھے، پڑھتے تھے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے نا، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھتے تھے،
اور پرندے بھی، اور ایک روایت میں داؤد علیہ السلام کے سر پہ آ کے پرندے کھڑے ہو جاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، اور بھی بے شمار نعمتیں دی تھیں۔ وَعَلَنَّا الْهُدَى، ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک طریقہ ہے نا کہ لوہے کو آگ میں پگھلا کے سارا کام کرتے ہیں، وہ ہاتھ کے ساتھ جس طرح چاہتے وہ اس طرح موڑ لیتے، جس طرح جو بنانا چاہتے بغیر گرم کیے، ایک روایت ہے۔ ویسے بھی دوسری بھی ہے کہ داؤد سب سے پہلے لوہا جو ہے جلانا یا گرم کرنا یا اس کو بنانا داؤد علیہ السلام نے شروع کیا، اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس وقت دنیا میں لوہا جو ہے ہر کام میں استعمال ہوتا ہے اور قیمتی چیز ہے سب سے زیادہ۔ تو ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم کیا دیا تھا سب سے پہلے بنانے کا، یا نعم الصابغات وقدر فی السرد، کہ زیرہ بناؤ۔ زیرہ کیوں بناؤ؟ داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت میں بچپن میں بھی مشرکین کے ساتھ، جالوت کے ساتھ، بہت بڑا حکمران تھا، اس سے لڑائی کی تھی اور اللہ نے ان کو فتح دے دی نبوت سے پہلے بچپن میں۔ تو ان کا ایک تعارف تھا دنیا میں کہ داؤد جو ہیں بڑے بہادر ہیں، جنگجو ہیں، ان کے سامنے ٹھہر کوئی نہیں سکتا، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے ان کو نبوت دے دی، نبوت کے ساتھ پھر اللہ نے زبور کتاب ان کو دے دی، تو پھر اللہ نے ساتھ ہنر بھی ان کو عطا فرما دی، اپنا ہنر سے کماتے تھے، کھاتے تھے۔ تو اس ہنر میں سے ایک نشانی اللہ نے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زرہ بناتے تھے، جنگ میں، لڑائی میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے۔ تو اس بات کا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ آپ نے جو زرہ بنانی ہے وہ بڑی خوبصورت بنانی ہے، اس کی کڑیاں برابر ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی چیز دیکھ کر بندہ چیز کی تعریف بعد میں کرتا ہے، پہلے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، یار بڑا کمال کا کاریگر ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ اے داؤد آپ نے جو بنانا ہے وہ کام اچھا کرنا ہے، تاکہ اس کو خامی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کی کڑیاں جو ہے ساری برابر ہونی چاہیے، جب بندہ پہنے تو اس کی حفاظت ہو، یہ نہ ہو کہ اس کڑیوں کے ساتھ یا زیرہ کے ساتھ بندہ خود ہی، کبھی بھی ہوتا ہے نا بندہ کوئی ایسی چیز لیتا ہے کہ وہ بندے کا ہاتھ زخمی ہو گیا، جسم زخمی ہو گیا، کہ اس زیرہ کے ساتھ بندے کی حفاظت ہونی چاہیے، خود زخمی نہیں ہونا چاہیے، خود اسے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ جو حکم دیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ ساری نعمتیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نعمتیں حاصل کرے بندہ اپنی منمانی کرتا رہے، مرضی کرتا رہے، اللہ کی عبادت نہیں، اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت بھی اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے ساتھ ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ انی بما تعملون بصیر، اللہ فرماتے ہیں نبی ہونے کے باوجود بھی اگر تم کہیں کمی کوتاہی کرو گے تو یاد رکھو تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ بالکل سیدھی اور سادہ سی بات اللہ نے کہہ دی ہے کہ جو حکم اللہ اس کے رسول کا ہے یا جو حکم اللہ نے دیا اس میں نبی بھی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، نبی بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے والے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو اسی طرح مانیں، اسی طرح عمل کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی، اور یہی عمل جو ہے نا انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ جتنی نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انسان عمل کرے گا، کام کرے گا، اللہ برکت دے گا، اللہ رزق دے گا، اس رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول